صرف آگے بڑھنا ہے، تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، اس کو پورا کرنا نہ کرنا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 90 سال تک تبلیغ کی، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن پوری زندگی میں ان کی 90 سال کی پوری زندگی میں ان کی اوپر کوئی ایمان نہیں لایا، ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا، تو کیا 90 سال کی ان کی محنت بیکار کر دی جائے گی؟ آپ کہو گے نہیں ان کی بیوی، تو ان کی بیوی تھی وہ سارا اور ہاجرہ، رشتہ دار کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا۔ اسماعیل ان کا بیٹا تھا، اسحاق ان کا بیٹا تھا، لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، لیکن باہر کا کوئی آدمی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ تو کیا 90 سال کی محنت بیکار ہو گئی؟ نہیں، ان کو ان کا ثواب ملے گا۔ محنت کرنا آپ کا کام ہے، اس محنت کو پورا کرنا، عملی جامہ پہنانا، اور اس کا ریزلٹ اور اس کا نتیجہ وہ ملے جو ہم چاہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے بڑی محنت کی کہ یہ کسی طریقے سے کلمہ پڑھ لیں، یہاں تک کہ آخری وقت میں ان کے پاس پہنچ گئے۔ ابو طالب سے کہنے لگے، چچا میرے کان ہی میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ سے میں سفارش کروا لوں گا، اللہ رب العالمین سے میں آپ کی نجات کروا دوں گا، میں آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے جاؤں گا۔ ابو طالب تیار بھی ہو گئے، لیکن وہیں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آخری وقت میں اپنے باپ دادا کے دھرم کو آپ چھوڑ دیں گے؟ ابو طالب نے کہا بھتیجے آئے محمد، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ میں آخری وقت میں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دوں، آخری وقت میں چاہتا ہوں کہ میری روح میری جان اسی دھرم پر اسی مذہب پر نکلے جس پر میرے باپ عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ لہذا ابو طالب اسی پر ان کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ حالت کفر میں مرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک بار ان کے لیے دعا بھی کی، کہا چچا میں جب تک زندہ ہوں آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہوں گا، کیونکہ میرے دین کے کام میں آپ نے بہت زیادہ مدد کی ہے، مجھے سہارا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر 70 مرتبہ بھی 70 بار بھی اگر تم اپنے چچا ابو طالب کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ ان کا انتقال کفر پر ہوا ہے، لہذا وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی نے محنت کی لیکن نہیں ایمان لائے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں وہ پورا ہو۔ ایمان اپنے اندر تازہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش بھی لیتا ہے۔ کوشش کریے کہ ہم اللہ کی ہر آزمائش میں پورا اتریں، کوشش کیجیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی ہر آزمائش کی گھڑی میں ہم پورا اتریں اور موقع نہ دیں۔ اللہ رب العالمین مختلف قسم سے ہمارا امتحان لے سکتا ہے۔ ایمان تازہ کریے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ پڑھیے قرآن نے کتنی بار کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح، ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ کتنی جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہر مسلمان غور کرے کیا اس کے پاس ایمان ہے؟ ایمان تو ہے، اب غور کرے کیا وہ عمل صالح بھی کرتا ہے؟ عمل صالح کیا ہوا؟ بولیے مت۔ ایمان اور عمل صالح یہ دونوں لازم اور ملزوم۔ اب آپ کو ایک مثال دوں گا میں، ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے۔ ایمان ایک اقرار کا نام ہے۔ تھوڑی سی اسپیڈ میں سلو کروں گا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ سنیے، ایمان نام ہے اقرار کا۔ ایمان ایک معاہدہ ہے۔ معاہدہ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ مان لیجئے میں ایک مزدور ہوں، سمجھیے سمجھا رہا ہوں۔ مان لو میں لیبر ہوں، ایک مزدور ہوں، اور آپ مالک ہیں۔ مولانا سلیم الدین صاحب بیٹھے، یہ مالک ہیں۔ سلیم الدین صاحب نے ہم سے کہا کہ جرجیت صاحب یہ میرا مکان بنانا ہے، دیوار کھڑی کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ لیبر ہیں، آپ مزدور ہیں، مستری ہیں، بتائیے آپ کیا پیسہ لیں گے؟ میں نے کہا 1000 روپے پڑھ لیں۔
صبح 9 بجے آؤں گا, شام کو 5 بجے تک آپ کا کام کروں گا, یہ دیوار کھڑی کروں گا, اور 10 دن میں ہم آپ کا یہ کام پورا کر دیں گے. مولانا سلیم الدین صاحب نے کہا ٹھیک ہے, ڈن. 1000 روپے ہم پر ڈے کے حساب سے 10 دن میں 10,000 روپے ہم آپ کو دیں گے, آپ کل سے آ جائیے. ہمارا معاہدہ ہو گیا, ہمارا معاہدہ ہو گیا, اقرار ہو گیا, ہم نے بھی اقرار کر لیا. یہ ہے معاہدہ, عہد و پیمان. تم 10 دن کام کرو, ہم تمہیں 10 دن کے بعد 10 دن کی مزدوری دے دیں گے. میں نے اقرار کر لیا, انہوں نے طے کر لیا. ہم کل نہیں پہنچے, پرسوں نہیں پہنچے, تیسرے دن نہیں گئے, 10 دن تک نہیں گئے, اور 11ویں دن سلیم الدین صاحب کے پاس پہنچ گئے اور کہا صاحب آج 11واں دن ہے, 10 دن کی مزدوری ہمیں دے دیجیے. ہنس رہے نا؟ سمجھ میں آ گیا نا کہ مزدوری مانگنے والا مولوی جرجیس پاگل ہے. کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ آپ نے تو کام کیا ہی نہیں تو مزدوری کیوں؟ جرجیس صاحب کو تو رانچی میں پاگل خانے میں بھرتی کرو, یہ تو پاگل ہو گیا ہے. اب جرجیس صاحب کہہ رہے نہیں دو گے تو ہم مقدمہ دائر کر دیں گے, کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 11ویں دن پیسہ مزدوری دیں گے. سلیم الدین صاحب کہہ رہے میں نے وعدہ کیا تھا, لیکن آپ نے بھی تو اقرار کیا تھا کہ میں 10 دن کام کروں گا. آپ نے کام کہاں کیا؟ جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں ارے میں نے کام کیا ہو یا نہ کیا ہو, لیکن اقرار تو کیا تھا کہ کروں گا. نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں منع کہاں کر رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ میں نے کیا, لیکن اقرار یہ تو نہیں کہا تھا کہ نہیں کروں گا, یہ تو کہا تھا کہ کروں گا. جب اقرار تھا میرا تو مجھے مزدوری دیجیے, صرف اقرار کی وجہ سے مزدوری دیجیے. تو آپ کو کوئی مزدوری دے دے گا؟ جب کوئی ایک آدمی ایمان لے آتا ہے, یعنی مومن بن جاتا ہے, تو ایک معاہدہ کر لیتا ہے. معاہدہ ہو گیا کس بات کا؟ ایمان لائے ہو, طے ہو چکا ہے. کیا طے ہو چکا ہے؟ تم نماز پڑھو گے 5 وقت کی, تم رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھو گے, تم زکات دو گے اپنے مال کی پوری, اگر استطاعت ہوگی تو تم حج کرو گے, غریبوں کی مدد کرو گے, پڑوسیوں کا خیال رکھو گے, یتیموں پر ظلم و زیادتی نہیں کرو گے, کسی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے. ایمان لانے کے بعد ایک معاہدہ ہو گیا. تم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ نے گویا کہ ایک معاہدہ دے دیا ہے, تمہیں عہد کر لیا ہے میرے بندو, جب تک تم اس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر چلو گے. لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے, اور محمد رسول اللہ کا مطلب ہر کام محمد رسول اللہ کے طریقے پر کرو گے, تو ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے. ہم نے وعدہ تو کر لیا, اقرار تو کر لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا, لیکن اس کے بعد اب نہ نماز کے, نہ روزے کے, نہ حج کے, نہ زکات کے, نہ غریبوں پر ہمدردی, نہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک, نہ بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک, نہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اچھا رہن سہن, اٹھنا بیٹھنا, نہ یتیموں کے اوپر. میرے بھائیوں شفقت و پیار محبت کا ہاتھ. ہم ان تمام چیزوں سے دور ہیں, اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ ہم نے کلمہ تو پڑھا تھا. اللہ کہے گا میرے بندے ٹھیک ہے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن تو نے عمل تو نہیں کیا. اللہ عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا تو ہمیں جنت دے, تم نے کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھے گا اس کو جنت. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں جائے گا. یہ تیرے نبی نے کہا تھا جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. اللہ میں نے پڑھا تھا. اللہ کہے گا میرے بندے میرا بھی تو ایک وعدہ تھا کہ تو یہ عمل کرے گا تو جنت میں دوں گا. تو نے صرف میرا وعدہ تو مان لیا, لیکن اس کے مطابق تو نے عمل نہیں کیا. میرے بھائیوں جب تم اپنے محلے میں, اپنے سماج میں, اپنی سوسائٹی میں بغیر کام کیے ہوئے کسی کو محنت اس کی مزدوری نہیں دے سکتے ہو, تو اللہ رب العالمین بغیر عمل کیے ہوئے ہمیں جنت کیسے دے دے گا؟ جرجیت صاحب مثال تو بڑی اچھی دے رہے ہو, لیکن عمل کون کرے گا؟ عمل اتنا مشکل ہے. نہیں, یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ مشکل ہے. مشکل ہے.
اگر انسان کرنے پہ آ جائے تو سب کچھ کر سکتا ہے. صاحب صبح فجر کی نماز میں ٹھنڈ میں کیسے اٹھیں گے؟ صحابہ کیسے اٹھتے تھے چھوڑیے، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں آپ کہتے ہو کیسے اٹھیں گے؟ اس گاؤں میں ایسے 80 سال کے بوڑھے بھی ہیں جو اٹھ رہے ہیں. وہ کیسے اٹھ رہے ہیں؟ ایک بادشاہ بڑا نمازی تھا، بڑا روزدار تھا، باعمل تھا، تہجد گزار تھا، لیکن بادشاہی بھی بڑی اچھی چلاتا تھا، حکومت بھی بڑی اچھی کرتا تھا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک فقیر اس کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا کہ آپ کے دربار میں شیر اور بکری ایک جگہ کیسے جمع ہو جاتی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ جاتا. بادشاہ نے کہا میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں. اس فقیر نے کہا بادشاہ ہو کر تم اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہو، تم نماز بھی پڑھ لیتے ہو، روزہ بھی رکھ لیتے ہو، حج بھی کر لیتے ہو، زکات بھی کر لیتے ہو، غریبوں کی فریاد بھی سن لیتے ہو، مظلوموں پر ظلم بھی نہیں ہونے دیتے ہو، اور دنیا بھی چلا لیتے ہو. یہ دونوں چیزیں تم ایک ساتھ کیسے کر لیتے ہو؟ بادشاہ نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ ہاں. کہا 2 جلاد کو بلاؤ. 2 جلاد آ گئے. کہا تلوار نکالو. جلادوں نے تلوار نکالی. بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا 1 پیالہ پانی لے آؤ. پانی لے آئے. اس فقیر سے کہا پانی پکڑ. اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا، اور سنو، اس فقیر نے پانی کا پیالہ پکڑا. کہا جاؤ پورا شہر اس کو گھما دو. اور اس فقیر سے کہا جاؤ میرے پورے شہر میں میری عوام کو دیکھ لو کہ کیسے وہ عمل کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی ہے، نماز کتنا پڑھ رہی ہے، روزہ کتنا رکھ رہی ہے، ظلم کتنا کر رہی ہے. پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لو، جاؤ اور دیکھو. اور ان دونوں جلادوں سے کہا اگر اس پانی کے پیالے میں سے ایک بوند بھی چھٹک کر زمین پہ گر جائے تو اس فقیر کی گردن کاٹ دینا اور میرے پاس لے آنا. فقیر کہتا کم بخت، میں نے تو پوچھا تھا کہ کیسے، اس نے تو مجھے مصیبت میں ڈال دیا. لیکن بادشاہ کا حکم. جلاد نے کہا چل. اب وہ پانی کا پیالہ لے کے چل رہا ہے، دھیرے دھیرے چل رہا ہے کہ پانی کی کہیں بوند گر نہ جائے. ایک قطرہ بھی گرا تو جلاد میری گردن اتار لیں گے. پورا شہر کا چکر لگانے کے بعد بادشاہ کے پاس آیا. بادشاہ نے پانی کا پیالہ پکڑا، رکھ دیا اور کہا آئے فقیر بتا تجھے میرا شہر کیسا لگا. فقیر نے کہا کون سا شہر؟ بتا میری بلڈنگوں کا کیا حال تھا، میری عوام کیسی لگی. کہا بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے اس لائق ہی کہاں چھوڑا تھا کہ میں آپ کی عوام دیکھ سکوں، آپ کی بلڈنگ دیکھ سکوں، آپ کے عمارتیں دیکھ سکوں، آپ کی رعایا کا معائنہ کر سکوں. آپ نے کہہ دیا تھا کہ اگر ایک بوند بھی گری تو تیری گردن کاٹ دیں گے. میری نظر تو پیالے پر تھی، شہر میں کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. بادشاہ نے کہا یہی جہنم کا ڈر، یہی اللہ کے عذاب کا ڈر مجھے ہر وقت لگا رہتا ہے. اس لیے میں بندوں کے حقوق بھی پورا کرتا رہتا ہوں اور اللہ رب العالمین کی عبادت بھی پوری کرتا رہتا ہوں. اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہیں ہونے دیتا ہوں، اور میں اپنی رعایا کے ساتھ بھی کبھی ظلم نہیں ہونے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے جہنم کا نقشہ، جہنم کا خوف